فلانا علی منبری فاقتلوہ، کہ جب تم فلاں کو میرے ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھو تو اسے قتل کر دو۔ بنو امیہ میں سے کسی فرد سے متعلق کہا۔ پھر سوال یہ کہ یہ بنو امیہ کس طرح سے مسند ختمی مرتبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے؟ اور عجیب یہ ہے کہ انہی میں سے بنو امیہ کا کثیف ترین فرد جس کا نام خود ایک گالی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، آخر کیا ہوا کہ جس مسند پر اور جس منبر پر پیغمبر اسلام تشریف فرما رہتے تھے، اسی جگہ اسی منبر پر صرف 50 سال گزرنے کے بعد ختمی مرتبت کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اسی رسول اسلام کی بیٹیاں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کے سامنے، اجنبیوں کے سامنے رسن بستہ سربرانہ کھڑی۔ یہ کیسے ہوا؟ کیا یہ اچانک سے اور ارتجالن پیش آ گیا؟ کیا یہ ایک دم سے؟ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ کیا یہ اچانک پیش آ گیا؟ نہ۔ کیا ہوا؟ کس طرح سے بنو امیہ اسلام کے پیکر میں داخل ہوئے، شامل ہوئے اور اسے اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کیا؟ کیوں نوبت پیش آئی کہ فرزند رسول حسین ابن علی مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑیں اور چلے جائیں؟ کیسے بنو امیہ اسلام میں داخل ہوئے؟ یہ تلخ حقیقت ہے۔ البتہ خود ختمی مرتبت کی زندگی میں ابھی دوسرے مقام پر میں واقع غدیر کے کچھ پہلو عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اعلان جو ناقابل فراموش تھا، لیکن ختمی مرتبت کی زندگی کے آخری دنوں میں جو اعلان ہوا اور جس طرح سے یہ اعلان ہوا، امام پنجم فرماتے ہیں نہ کوئی اعلان اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہو سکے گا۔ تو آخر کیوں کر غدیر جیسی عظیم اور اظہر من الشمس حقیقت کو نظر انداز کیا گیا، فراموش کیا گیا، اور پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے دن ہی وہ کچھ دیکھا گیا کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جمعرات کے دن ختمی مرتبت کی بیماری شروع ہوئی، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب۔ البتہ اس سے میں بحث نہیں کروں گا کہ کیسے حضرت کی بیماری شروع ہوئی اور اس بیماری کی حقیقت کیا ہے۔ جمعے کا دن گزرا، ہفتے کا دن، اتوار کا دن، پیر کی صبح میں ختمی مرتبت کی حالت متغیر ہوئی۔ طبقات ابن سعد میں درج ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کا سر امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، یہ طبقات ابن سعد کی دوسری جلد میں، علی ابن ابی طالب کے زانوں پر تھا جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی۔ آقا کی وفات ہوئی اور اس کے بعد جو اسی دوران میں وصیتیں کی ہیں۔ طبقات ابن سعد جو پہلی سطح کی کتاب ہے، پہلے درجے کی کتاب ہے۔ آپ تاریخ میں اور حدیث میں جب درجہ بندی کرتے ہیں تو پہلے درجے میں طبقات ابن سعد ہے، تبری سے بھی معتبر کتاب جو سمجھی جاتی ہے، اور باقی تواریخ سے بھی، البدایہ والنہایہ سے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے جو وصیتیں کی، کہا اے علی، میں دین کی امور کی ادائیگی میں کسی حد تک مقروض ہوا، آپ میرے یہ قرض اور میرے باقی ادھورے کام مکمل کیجیے گا۔ تمام وصیتیں کی، اور طبقات ابن سعد میں یہ کلمات درج ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد مولا متقیان 40 ہجری تک مسلسل حج کے موقع پر جب خود تشریف لے جاتے، اور اگر خود نہ جا سکتے تو اپنی طرف سے کسی فرد کو مامور قرار دیتے، اور وہ مکہ میں جا کر، خانہ کعبہ میں جا کر قربانی والے دن جا کر یہ اعلان کرتا اور منادی کرتا
کہ اگر کسی کا کوئی حق ختمی مرتبت کی گردن پر باقی رہ گیا ہو، یا ختمی مرتبت نے کسی سے قرض لیا ہو، یہ اعلان امیر المومنین کی طرف سے کیا جاتا، تو وہ علی ابن ابی طالب سے اپنا قرض وصول کر سکتا ہے، اور کوئی بھی حق ہو علی کو بتائے۔ امیر المومنین یہ اعلان کرواتے تھے۔ 40 ہجری تک کسی سال ناغہ نہیں ہوا۔ اسے طبری نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ نے بھی لکھا، طبقات ابن سعد میں بھی انہی لفظوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اور مولا متقیان کی رحلت کے بعد پھر برابر 9 سال امام حسن مجتبی اسی طرح سے یہ اعلان کرواتے رہے، اور امام حسن مجتبی کی رحلت کے بعد مسلسل 11 سال امام حسین یہ اعلان کرتے رہے۔ 50 سال برابر یہ اعلان کیا جاتا رہا۔ اور اس میں عبد الواحد جن سے یہ روایت ہے، وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے اسے مشروط قرار نہیں دیا کہ کوئی تحریری سند لے کے آؤ تب قرض دوں گا، یا گواہ لے کے آؤ۔ غیر مشروط طور پر جو بھی آئے گا، خواہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اسے یہ رقم دی جائے گی، اور دی گئی۔ ان 50 سالوں یا امت کے لیے مرحلہ فکر ہے کہ ختمی مرتبت نے جو ترکہ چھوڑا، سیدہ زہرا کے بیان کو اس لیے رد کر دیا گیا کہ نصاب شہادت مکمل نہیں، تو یہ ترکہ حکومت کے کھاتے میں آئے گا۔ تو پھر جو ختمی مرتبت کے قرض اور دیگر حقوق ہیں وہ بھی حکومت کو ادا کرنے چاہیے تھے۔ کیوں ختمی مرتبت نے ان قرض کی ادائیگی کو مولا متقین علی ابن ابی طالب کو سونپا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اور اگر ورثہ حکومت لے لیں اور 50 سال مسلسل ان امور کی ادائیگی اور قرضوں کا بار علی، امام حسن، امام حسین پر آئے، یہ بات قابل فہم نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو ختمی مرتبت علی اور حسن و حسین کو اپنا جانشین سمجھتے تھے، اس لیے یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد حاکم بھی یہی ہیں، اور اگر یہ صورت نہیں تو دوسری صورت میں، اس کو میں جناب ایام فاطمیہ میں ان مطالب کو بیان کروں گا۔ البتہ یہ ساری باتیں وصیتیں ہوئیں، اور اس کے بعد 28 کو ختمی مرتبت کا وصال ہوا۔ سب سے پہلے نماز جنازہ جس شخصیت نے پڑھی ہے ختمی مرتبت کی، خود مولا متقیان ہے۔ اس کے بعد پھر بنو ہاشم نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے۔ اور پوچھا گیا ختمی مرتبت کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا امیر المومنین سے؟ فرمایا نہ آپ کی زندگی میں کوئی امام بن سکتا ہے، نہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی آپ کے جسد پر امامت کروا سکتا ہے۔ کہ پھر کیسے پڑھیں؟ کہ ایک ایک فرد آئے اور آ کے جنازہ پڑھے، لیکن ایسے نہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ 4 تکبیریں نہ 5 تکبیریں، ہر فرد آئے بس یہ پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یوں ہر فرد 3 دن تک ختمی مرتبت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی، اور تیسرے دن جا کر یکم ربیع الاول کی شب کی سحر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ زید بن سہل نے آپ کی قبر کھودی ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، بعض کہہ رہے تھے کہ مسجد نبی کے صحن میں۔ حضرت نے فرمایا مولا متقیہ نے جہاں حضرت کی وصال ہوا ہے، جہاں وفات ہو، اسی مقام پر آپ کو دفن کیا جائے۔ اور زید بن سہل کو مامور کیا وہ قبر کھودے۔ خود مولا متقیہ نے غسل دیا، اور اس میں فضل بن عباس اور عباس بن عبد المطلب اور اسامہ بن زید، یہ 3 افراد مامور تھے۔ کوئی پانی لے کے آ رہا تھا، کوئی دیگر امور انجام دے رہا تھا، یہاں تک کہ صرف انصار میں سے ایک فرد، جب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین ہماری نمائندگی بھی ہونی چاہیے، تو ان میں سے اوس نامی فرد کو شامل کیا گیا۔ یہ 5 افراد ہیں، لیکن جنازہ پہلے بنو ہاشم نے پڑھا، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، لیکن کچھ افراد ختمی مرتبت کے جنازہ موجود نہیں تھے۔ تمام تواریخ نے یہ درج کیا ہے کہاں تھے۔ ادھر ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی، صحابہ کرام پورا مدینہ سمٹ کر، کچھ بنو ہاشم کی گلی میں افراد کھڑے ہیں، گلیوں میں اس طرح سے مقام حیرت میں گریہ کر رہے ہیں، کچھ مسجد نبوی کے احاطے میں، صحن میں، کچھ اندر، کچھ اطراف میں، انتظار میں ہے سب
تاکہ تجہیز و تکفین مکمل ہو جائے۔ اس اثنا میں ایک عجیب و غریب آواز گونجی ہے، اور کسی نے آواز بلند کی کہ خبردار، اگر کسی نے کہا کہ محمد مر گئے تو میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ 3 جملے کہے کہنے والے نے، اس دوران میں 3 مختلف الفاظ کہے۔ ایک دفعہ یہ کہا کہ ختمی مرتبہ جناب موسیٰ کی طرح انہوں نے غیبت اختیار کی اور پلٹ کے آئیں گے، اور جس نے بھی ان کی موت سے متعلق بات کی وہ آ کر اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں گے اور اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ دوسری مرتبہ پھر کچھ لمحے گزرنے کے بعد گفتگو بدل دی اور کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے اور وہ واپس آئیں گے اور آ کر وہی کام کریں گے جو پہلے جملے میں کہا۔ اس طرح سے مختلف انداز میں مختلف کلمات کے کہا کہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، یا یہ کہا کہ وہ اس وقت ختمی مرتبہ ایک بے ہوشی کی کیفیت میں، اور ان قریب انہیں ہوش آ جائے گا، اور جو ان کی قتل کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ یہ 3 باتیں کہی گی۔ سوال یہ کہ جب انسان بے ہوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، ساکت ہے، جامد ہے، لیکن بے ہوش ہو کر بھی کیا اس کی سانس نہیں چل رہی ہوتی؟ تو یہ بات مشاہدہ کی جا سکتی تھی، یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات جو کہا گیا کہ جناب موسیٰ کی طرح سے انہوں نے غیبت اختیار کی، تو کیا موسیٰ کی صرف روح کوہ طور پہ گئی تھی 40 دن کے لیے اور وہ پھر تورات لے کے آئے تھے؟ نہ، ان کی غیبت روحانی اور جسمانی اعتبار سے تھی، لیکن آپ کا جسد مطہر اندر موجود ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان عجیب ایک بے چینی اور اضطراب پیدا ہو گیا، اور آسمان پہ اٹھا لیا گیا آپ کو، جو تیسری بات کہی گی۔ اگر ختمی مرتبت کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو کیا جسم سمیت آپ کو اٹھایا گیا جیسے جناب عیسیٰ کو اٹھایا گیا، یا صرف آپ کی روح گئی ہے؟ اگر آپ کی صرف روح کو آسمانوں کی طرف بلند کیا گیا تو اسی کو موت کہتے ہیں، اور موت کیا ہے؟ اور اگر آپ کا جسم بھی ساتھ گیا تو پھر صحابہ کرام جا کے اندر دیکھ لیں، ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت تھی، لیکن ایک ایسی حالت پیدا کر دی گئی کہ لوگ خاموش ہیں، ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں، گریہ رک چکا ہے پھٹی ہوئی نگاہوں سے، ایک تعجب کے عالم میں، اور چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک جوان صحابی نے جرت کی، عمرو ابن زائدہ نے، اور یہ آیت پڑھی کہ اگر محمد مصطفیٰ اپنی موت مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ جھڑک دیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، خبردار کوئی کہے یہ کیا باتیں ہیں، یہ کیا گفتگو ہے؟ یہاں تک کہ سکھ کے مقام پر ایک شخصیت کا قیام تھا، مدینہ سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، کسی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لے آؤ، اور جیسی وہ فرد ابو عبیدہ جراح کے ہمراہ پہنچا اور آنے والے نے وہی آیت پڑھی جو کچھ دیر پہلے عمرو ابن زائدہ پڑھ رہے تھے، کہا اچھا یہ آیت قرآن میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے، طبری کو بھی دیکھ لیجئے، البدایہ والنہایہ کو بھی دیکھ لیجئے، تاریخ کامل اٹھا کے دیکھ لیجئے، باقی تاریخ کی کتابیں حتی طبقات ابن سعد اٹھائیے، سب میں یہ لکھا ہے۔ کہا میرے علم میں نہیں تھا کہ آیت قرآن میں موجود ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اور پھر اسی اثنا میں یہ 3 افراد کھڑے تھے کہ ایک خاص مقام کی طرف چل پڑے، کیوں دوسری طرف کچھ ہو رہا تھا، ثقیفہ بنی سعدہ میں، جہاں قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ ان دنوں بیمار تھے، نحیف تھے، لاغر تھے، ٹھیک سے بول نہیں پا رہے تھے، وہ آہستہ سے گفتگو کرتے اور ان کا بیٹا قیس بن سعد وہ ان کی ترجمانی کر رہا تھا۔ انصار جمع تھے، زیادہ تعداد قبیلہ خزرج کی تھی اور قبیلہ اوس سے بھی افراد جمع تھے، اور چونکہ اوس و خزرج کی پرانی ایک مخاصمت چل رہی تھی، اس لیے قبیلہ اوس سے مختار ثقفی کا سسر ہے نعمان بن بشیر،
یہ چونکہ قبیلہ خزرج سے اور سعد بن عبادہ سے خاص کینہ رکھتے تھے تو اس نے مخبری کی اور بتایا کہ اس وقت سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے. نتیجتاً اس ایک فرد نے 2 کی طرف پیغام بھیجا اور جیسے وہ 2 افراد آئے یہ تینوں پہنچ گئے. اس سے پہلے انصار سعد بن عبادہ کا انتخاب کر چکے تھے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، لیکن جیسے یہ تینوں افراد پہنچے صورتحال بدل گئی. کہا کہ تم کیسے جانشین رسول کا انتخاب کر رہے ہو؟ دارالعلی کی ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ خلیفہ میرے خاندان میں سے ہوگا، میرے قریبیوں میں سے ہوگا، اور ہم رسول اسلام کی خاندان والے ہیں. ہماری موجودگی میں تمہیں کس نے حق دیا؟ کہا ہماری خدمات ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، 10 سال اسلام کی خدمت کی ہے، جنگیں لڑی ہیں، اپنے اموال میں تمہیں شریک کیا، یہاں تک کہ تم جو اپنی عورتیں چھوڑ کے آ گئے تھے اور ہم میں سے جس کے پاس 2 بیویاں تھیں ایک کو طلاق دی تاکہ دوسری کے ساتھ تم شادی کر سکو. اس حد تک ہم نے تمہارا ساتھ دیا، تو خلافت ہمارا حق ہے. کہ یہ ممکن نہیں ہے، خلیفہ خاندان رسول سے ہوگا. اب یہ کمزور پڑ گئے اور انہوں نے پہلی کمزوری کی بات یہ کی انصار نے کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک تم میں سے ہو جائے. ان کا بھلا دیکھا ہے کہ ایک جماعت میں 2 امیر ہوں، امیر ایک ہوگا اور وہ ہم میں سے ہوگا. اور صاحب شمشیر نے کسی کا ہاتھ فوراً سے باہر بڑھایا اور سب سے پہلے خود بیعت کی، پھر ابو عبیدہ جراح نے، اور اس کے بعد پھر قبیلہ اوس میں سے بشیر نے بیعت کی. سعد بن عبادہ کا چچا زاد بھائی تھا جو سکینہ رکھتا تھا. پھر قبیلہ اوس کے کچھ افراد نے بیعت کی اور دیکھا دیکھی پھر خزرج بھی مجبور ہوئے. 2 سے 3 افراد نے بیعت نہیں کی. ایک سعد بن عبادہ، اس کا ایک بیٹا قیس بن سعد، اور ایک اور فادنی قبیلے سے. میں مختصر کروں، یہاں پر عہدوں کی تقسیم ہوئی ہے. ایک فرد کو خلیفہ منتخب کیا گیا، ایک کو قاضی القضات بنایا گیا، اور تیسرے فرد کو چیف جسٹس بنایا گیا. اور شہید باقر الصدر فرماتے کہ یہاں پر عہدوں کی تقسیم بتا رہی کہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، پہلے سے تیار تھا سب کچھ. یہاں تک کہ پھر یہاں سے جب نکلے راستے میں یہ جماعت جہاں سے جس گلی سے گزر رہی ہے، لوگ ہجوم کو دیکھتے ہیں، پوچھتے یہ کون ہے؟ کا بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ان کا انتخاب ہو چکا ہے، جو راستے میں آتا ہے بیعت لی جا رہی ہے. ایک طرف مدینے میں یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف امیر المومنین ختمی مرتبت کی وصیتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ کی تجہیز اور تکفین میں مصروف ہیں، اور اسی حجرے میں یہ سارا وقت گزار دیا. اور جیسی پیغمبر گرامی اسلام کی تدفین سے فراغت ہوئی، اب کس طرح سے یہ ہجوم، یہ تفصیلات ہیں، میں گریز کر رہا ہوں میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کے اس پہلو کی طرف. لیکن پہلے مرحلے میں کہ بنو امیہ کس طرح سے اسلام میں داخل ہوئے، یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا اور ایک حکومت قائم ہو گئی. اسی اثناء میں جو بنو امیہ کا سردار ہے وہ پیغمبر اکرام اسلام کی بیماری کے دنوں میں مدینے کے اندر موجود نہیں تھا، باہر تھا، سفر میں تھا. ایک تجارتی قافلہ لے کر شام گیا ہوا تھا اور واپس آ رہا تھا. واپسی پر راستے میں اسے اطلاع ملی کہ ختمی مرتبت کا انتقال ہوا. جو پہلا سوال پوچھا سردار بنو امیہ نے وہ یہ تھا کہ پھر خلیفہ کون بنا؟ بتایا کہ فلاں شخص خلیفہ بنا. تمام اموال اپنے غلاموں کے سپرد کیے اور اپنی سواری کو سر پر دوڑاتے ہوئے بنو امیہ کا سردار پہنچا. گھر نہیں گیا، سیدھا جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا اور کہا عباس، یہ خلافت یا تو بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے. یہ بنو تمیم کا فلاں فرد وہ کب اس قابل تھا کہ اسے خلیفہ منتخب کیا جائے؟ کہ پھر اب تو ہو چکا، ہم کیا کریں؟ کہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور چل کر علی ابن ابی طالب سے ایک بات کہیں. آپ علی کے چچا ہیں، آپ انہیں قائل کریں اور اس بات پر تیار کریں کہ علی ابن ابی طالب ایک مرتبہ اہل مدینہ کے سامنے مسجد میں کھڑے ہو کر اپنی زبان سے یہ کہہ دیں کہ میں خلیفہ ہوں اور یہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے. عباس
میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا. بنو امیہ کتنے افراد ہیں جو سب میرا ساتھ دیں گے, اور جتنے گھوڑے اور سامان حرب و ضرب ہے, جتنی تلواریں اور خچر اور نیزے خرچ ہوں گے, سب میرے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ علی کو تیار کریں, علی حامی بھریں, خلافت علی کو لے کے دینا میرا کام ہے. عباس سردار بنو امیہ کی یہ بات کو سن کے بہت خوش ہوئے, چلے دونوں پہنچے علی کے پاس. علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت میں مشغول تھے. جیسے یہ دو افراد پہنچے, عباس نے یہ بات دہرائی, اور جہاں عباس نے بات چھوڑی ابو سفیان نے اپنی بات مکمل کی. لیکن جو جملے ہیں تاریخوں میں, جیسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بنو امیہ کے سردار کی بات سنی, غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اے ابو سفیان, خلافت میرا حق ہے, اس میں کچھ شک نہیں ہے, لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا, اور تمہیں کس نے حق دیا کہ تو مسلمانوں کے نجی امور میں مداخلت کرے. چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے محدور الدم ہے, اور ہم مجبور ہیں کہ تم پر تلوار نہیں چلا سکتے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو مسلمانوں کے بنیادی مسائل میں مداخلت کرے. اس کے بعد جب علی کی آواز بلند ہوئی, لوگ باقی کام چھوڑ کر ارد گرد آپ کے جمع ہونا شروع ہوئے, اور بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہوئی. پچھلی گفتگو علی ابن ابی طالب نے بیٹھ کر فرمائی, جب لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور سب لوگوں کو خطاب کیا. پہلے صرف ابو سفیان سے بات کر رہے تھے. فرمایا ایھا الناس, تمام لوگوں سے خطاب کیا, ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاہ, اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو. وضعوا تیجان المفاخرہ, اور فخر و مباحات کے تاج تو تم نے اپنے سروں پر پہنے ہوں کہ ہم بنو ہاشم ہیں, ہم بنو امیہ ہیں, ہم بنو ادئی ہیں, ہم بنو تمیم ہیں, ہم فلاں ہیں, انہیں زمین پر اتار دو اور زمین پر رکھ دو. وَأَرِّجُوا عَن طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ, اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو. ابو سفیان, جو پانی تو علی ابن ابی طالب کو پلانے کے لیے آیا ہے, ہاذا ماء آجن, یہ گدلا پانی, وَلُقْمَةٌ يَعُثُّ بِهَا آكِلُهَا, ابو سفیان جو تو لقمہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے لایا ہے علی کو کھلانا چاہتا ہے, یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے. آج تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں حکومت قبول کروں, خلافت کی بات کروں. کل جب میں نے خود یہی بات کی, ان اقل یقولوا حرس علی الملک, جب میں نے خود اپنے حق کے لیے آواز بلند کی, تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے. وَإِنْ أَسْكُتْ, جب میں چپ ہو گیا, یقولوا جزع من الموت, تم نے یہ کہنا شروع کر دیا علی موت سے ڈر گیا. ہیہات بعد اللتی واللتی, ہرگز نہیں, بدر, احد, خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا. واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجی امہ. دیکھیے میرے عزیز, اگر اتنی توفیق ہوگی کہ مجلس میں آ گئے اور صف اعضاء میں بیٹھے ہیں, تو یہ ڈیجیٹل بٹیروں کے ساتھ کھیلنا یہ بے ادبی ہے, یہ خلاف ادب ہے. یا تو مجلس میں آئے نہیں, اور آتے ہیں تو پھر ان آداب کا خیال رکھیے, اور پروردگار ہمیں آداب مجلس کی صلی اللہ علیہ محمد. یہ باتیں بہت تکلیف دہ ہیں, بہت تکلیف دہ ہیں, ان چیزوں کی رعایت کیجیے. نہ یہ آپ کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ آپ مجلس میں تشریف لائیں, لیکن آئیں تو پھر اس ادب کا خیال رکھیں, آداب مجلس کی رعایت کیجیے. اور ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد.
تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم موبائل سیل استعمال کر رہے ہیں، نہ، ایسا نہیں۔ یہ چیزیں اس وقت ہم نے استعمال کی تھیں بہت سال پہلے جب یہ نئی نہیں آئی تھی، اب ہم یہ استعمال نہیں کر رہے، اب ہم خود بازیچہ بن چکے ہیں، ہم خود استعمال ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں استعمال کر رہی ہیں۔ جس طرح سے ہم ان چیزوں کی گرفت میں ہیں، خلوت میں، جلوت میں، تنہائیوں میں، یہاں تک کہ مجلس حسین میں بھی اس حد تک ہم قیدی بن چکے ہیں، اسیر بن چکے ہیں کہ بجائے اس سے کہ استماع کریں، سنیں، نہ، پوری طرح سے ہم ہر بات کو چھوڑ کر ان چیزوں میں مستغرق ہیں۔ نہ، ہمیں خدا سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں جانا چاہیے۔ حق تعالی ہمیں اپنی زندگی اپنے اختیار سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم رفتہ رفتہ بے اختیار ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا اختیار اپنے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور مجبور ہیں، ہم اس درجہ مجبور ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم استعمال نہیں کر رہے، ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ انسان بازیچہ بن چکا ہے، ان چیزوں کے ہاتھوں سے نہ نکالیے، ایک آزاد زندگی گزاریے اور اپنے ان اوقات کو، قیمتی ترین لمحات کو، یہ وقت، یہ زندگی، یہ لمحے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موت ایک مرتبہ سے اچانک آتی ہے، نہ، فانی بدایونی نے کہا ہے کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی۔ یہ جو ہم مسلسل سانس لے رہے ہیں، ہر سانس یہ موت ہے۔ موت دفعتاً نہیں آتی، موت تدریجی ہے۔ ہر سانس جو انسان لیتا ہے، یہ سانس، اس کی نسبت ہم مر رہے ہیں، اب اس وقت پہ ہمارا اختیار نہیں جو گزر گیا۔ انسان دائماً موت کی حالت میں، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی۔ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ زندگی وہی ہے جس میں حریت ہے، جس میں اختیار ہے، جس میں انسان خود اپنی خواہشوں کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر خود حق کے تصرف رکھتا ہے، اس کا ایک اختیار حاصل ہے نا۔ درحالی کہ میں جب دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں انسان کتنا مجبور ہے، کتنا بے بس ہے کہ اس کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں اس موضوع کو نہیں بدلنا چاہتا ہوں، جو بات شروع کی تھی اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ چند منٹ مجھے اور تحمل کر لیجئے، میں جلدی آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح کے تجربات آپ کے شہر میں آ کے ہوتے ہیں، لاہور میں اب یہ اس طرح کے واقعات دیکھنے ملتے ہیں دائیں بائیں، اور لاہور میں سے بھی بالخصوص آپ کے ہاں شیخ صاحبان کے ہاں، مجھے معاف رکھیے گا، میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں، یہ بچوں کے شور اور یہ اس طرح کی کیفیتیں نہ۔ کوشش کریں خود، خواتین، بچے، ہر فرد پوری طرح سے مؤدب، مہذب ہو کر بارگاہ حسین میں اس طرح سے بیٹھے۔ یہ نماز معرفت ہے، یہ نماز عشق ہے۔ اس عبادت کو ہم اس طرح سے ادا کریں جس طرح سے ادا کرنے کا حق ہے۔ اگر میری باتوں سے ناراض نہیں ہو تو خاندان فاطمہ پر ایک صلوات بھیج دیجیے۔ اللہ تو کہا کہ ان اسکت جکولو جزع من الموت، خاموش ہو تو تم نے کہا کہ علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں، بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجع امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر کیوں خاموش ہوں؟ کیوں علی نے خاموشی اختیار کر لی؟ کیوں علی جا کر مدینے کے کنووں میں سر جھکا کر گریا کرتے ہیں، لوگوں سے بات نہیں کر رہے؟ اس سکوت کا فلسفہ کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لبوت لاضطربت من اضطراب العرشیۃ فی طوی البعیدہ، علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے کنار سمندر جو علی کے سینے میں موجزن ہے، کہ جس کی ایک جھلک اگر میں انسانوں کے اوپر ظاہر کروں تو اس کائنات کے تمام انسان یوں کپ کپانے لگ جائیں اور تھر تھرانے لگ جائیں، جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی اور تھر تھراتی ہے۔ یہ فلسفہ ہے علی ابن ابی طالب کے سکوت کا، اس لیے علی خاموش ہے۔ ادھر سے سردار بنو امیہ لاجواب ہوا اور یہاں سے چلا کہاں، سیدھا پہنچا خلیفہ وقت کے پاس اور جا کے ڈرایا دھمکایا کہ تمہیں میری معاشی حالت کا پتہ ہے، میری اقتصادی قوت کا اندازہ ہے، میری افرادی قوت کا تمہیں پتہ ہے، یہ حکومت میں تم سے چھین لوں گا۔ حاکم وقت نے کہا کہ مگر کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اگر یہ حکومت میرے پاس ہے تم اس میں شریک نہیں ہو؟ نہ، تم حکومت کے اموال میں بھی شریک ہو، اور جیسے جیسے وسعت آئے گی تم حکومت میں تمہاری اولاد کو بھی اس میں شریک کیا جائے گا عملی طور پر۔ جتنا بیت المال پڑا تھا، آپ تمام تاریخیں اٹھائیے، سارے کا سارا بیت المال اٹھا کر
سردار بنو امیہ کو خاموش کرنے کے لیے اسے دے دیا گیا اور وعدہ کیا گیا کہ تمہیں اقتدار میں بھی شریک کیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد 4 افراد کی سرپرستی میں 9,000 کے لشکر بھیجے گئے۔ 9,000 افراد عمرو ابن عاص کو سپرد کیے گئے اور سپہ سالار بنایا گیا۔ 9,000 افراد شرجیل بن حسنہ کو دیے گئے۔ 9,000 افراد ابو عبیدہ جراح کو دیے گئے اور 9,000 افراد یزید ابن ابو سفیان کو دیے گئے۔ یزید سے کہا گیا کہ تم دمشق پر حملہ کرو اور اگر تم قابض ہو گئے تو دمشق تمہارا، تم وہاں پہ حکومت کرنا۔ عمرو ابن عاص سے کہا گیا تم فلسطین کے اوپر حملہ کرو، اگر تم فلسطین پر قابض ہو گئے تو وہاں پر تمہاری حکومت ہوگی، تم گورنر ہو وہاں کے۔ اور ابو عبیدہ جراح سے کہا کہ تم نے حمص کے اوپر حملہ کرنا ہے، اگر کامیاب ہو گئے تو وہاں پر حکومت تمہاری ہوگی۔ اور باقی اس طرح سے یہ چاروں افراد، عمرو ابن عاص فلسطین پہ، یزید سے کہا دمشق پہ، ابو عبیدہ جراح سے کہا حمص پہ، اور شرجیل بن حسنہ سے کہا کہ تم نے اردن کے اوپر حملہ کرنا، اور اگر تم نے اردن میں حکومت سنبھال لی تو تم خود حکومت کرو گے۔ یہ چاروں جرنیل پہنچے 9,000 افراد اپنے ساتھ لے کر، لیکن مقام یرموک پہ جب پہنچے اور سامنے سے رومی فوج کو مشاہدہ کیا، اس کی کثرت و سطوت کو، گھبرا گئے اور واپس خلیفہ کو خط لکھا کہ ہم میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، ہماری مدد کے لیے مزید کمک بھیجی جائے۔ مزید 9,000 افراد تقریباً خالد بن ولید کے ساتھ بھیجے گئے اور یوں کم از کم یہ 46,000 افراد کا لشکر ہے۔ یہ حملہ کرتا رہا لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو خلیفہ اول کی موت ہوتی ہے اور دوسرا خلیفہ برسر اقتدار آیا۔ اس دوران میں ان چاروں سپہ سالاروں میں سے کسی ایک کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ انہوں نے محاصرہ جاری رکھا دمشق کا، اور 6 مہینے کے محاصرے کے بعد رجب کے مہینے میں پہلی مرتبہ دمشق فتح ہوا۔ اس دمشق کی جنگ میں معاویہ ابن ابو سفیان علمدار تھا، علم جنگ کا اس کے ہاتھ میں تھا، اور یزید ابن ابو سفیان اس کا بڑا بھائی وہ سپہ سالار تھا۔ اور جب دمشق فتح ہوا پھر رفتہ رفتہ باقی شہر بھی فتح ہوئے، تو یہاں پر بنو امیہ کا اقتدار شروع ہوا جو 46 سالوں پر محیط ہے۔ امام حسین کے کربلا پہنچنے تک یہ 46 سال مکمل ہوتے ہیں۔ 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک یزید نے حکومت کی، اور 18 ہجری میں جب طاعون کی بیماری میں یزید کی موت ہوئی تو اس کا چھوٹا بھائی معاویہ برسر اقتدار آیا، اور پھر 18 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک شام کے اوپر حکومت کی۔